بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں غصے میں آ جائے تو بیوی کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، یا کسی وقت بات کرتے ہوئے بیوی غصے میں آ جائے تو خاوند کو غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ اصول بنا لیں کہ ہم دونوں کبھی بھی ایک وقت میں غصے میں نہیں آئیں گے۔ اول تو غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر بالفرض انسان ہونے کے ناطے کسی وجہ سے کوئی غصے میں آ بھی گیا، یا بات کرتے ہوئے اس کی آواز بلند ہو گئی اور چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے، اگر بیوی غصے میں آ گئی تو خاوند کو عقل مندی کرنی چاہیے اور اس وقت جواب میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر خاوند غصے میں آ گیا اور بیوی یہ جانتی بھی ہے کہ یہ ناحق غصہ کر رہا ہے، تو اس وقت بیوی کو چاہیے کہ خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات بتا دے تو دیکھے گی کہ وہی خاوند جو پہلے اتنے غصے میں تھا اب اتنا پیار کرنے والا بن گیا ہے۔ لہٰذا انسان ہے، طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یا کبھی کسی وجہ سے ویسے ہی بیزاری آ جاتی ہے، تو یہ اصول بنا لیں کہ دوسرا فریق غصے میں نہ آئے۔ اگر دھاگا دونوں نے پکڑا ہوا ہو اور دونوں مل کر کھینچیں گے تو پھر تو دھاگا ٹوٹ ہی جائے گا۔ اگر ایک کھینچے اور دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے تو پھر دھاگا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یوں ہی سمجھیے، اگر خاوند غصے میں آ گیا تو بیوی اب دھاگے کو کھلا چھوڑ دے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گی کہ خاوند بھی نارمل ہو جائے گا اور آپس کا رشتہ بھی اسی طرح ٹھیک رہے گا۔ اگر بیوی غصے میں آ گئی تو خاوند تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور اس وقت غصہ نہ کرے، تو اس کے بعد دیکھے گا کہ بیوی کا غصہ دور ہو جائے گا۔ بیوی غصہ کرے تو خاوند کو چاہیے کہ اس سے پیار سے بات کرے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ کوئی بات تھی جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے کانوں کی لو کو ہاتھ لگا کر تھوڑا سا مسئلہ، یعنی ان کو ہاتھوں کی انگلیوں میں لیا اور دبایا اور پیار سے فرمایا، اے منی کی عائشہ، اس لیے کہا کیونکہ وہ عمر میں آپ سے بہت چھوٹی سی، حالانکہ وہ اس وقت غصے میں تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کانوں کی لو کو اپنی انگلیوں میں پکڑ کے دبایا۔ یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ نبی علیہ السلام نے پیار سے ایسا کیا اور پھر فرمایا، اے منی سی عائشہ، اے چھوٹی سی عائشہ، تو اپنے رب کے سامنے استغفار کر اور یہ دعا کر، اللہ میرے غصے کو دور کر دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کا غصہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ میاں بیوی کا غصہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اگر میاں غصے میں آئے تو بیوی کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے، اور اگر بیوی غصے میں آئے تو میاں کو تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ اگر دونوں غصے میں آئیں تو شیطان خوش ہو جائے گا، اس لیے شیطان کا کام بنتا تب ہے جب میاں بیوی دونوں غصے میں ہوتے ہیں۔ بیوی بھی جلی کٹی سنا رہی ہوتی ہے اور خاوند بھی آگے سے دھمکیوں کے انبار لگا رہا ہوتا ہے۔ غصے میں آ کر گھر اجڑتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان اس عاجز کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت بس غلطی ہو گئی، میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا، دنیا میں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ جس نے پیار میں آ کر بیوی کو طلاق دی ہو۔ ارے میاں، طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے۔ تب اس کو احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں کو ایک ہی وقت میں غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایک غصے میں آئے تو دوسرا تحمل مزاجی سے کام لے۔ یاد رکھنا، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کر بات کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ نرم اور پیارے لہجے میں بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ چیخ کر ایک دوسرے سے بات تب کی جاتی ہے جب گھر میں آگ لگی ہو اور ایک دوسرے کو بتانا ہو کہ گھر میں آگ لگ چکی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا کہ جب میاں بیوی دونوں چیخ کر بات کریں۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو چیخ کر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیار محبت سے باتیں کیجیے۔ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل شریعت نے بتا دیا ہے۔ اتنی عقل تو اللہ نے بیوی کو بھی دی ہے کہ خاوند کو غصے میں دیکھے تھوڑی دیر صبر کر جائے، اور خاوند کو بھی اللہ نے عقل دی ہے جب بیوی کا موڈ آف دیکھے تو تھوڑی دیر صبر کر جائے۔ پھر اللہ رب العزت شیطان کو درمیان میں دخل اندازی سے دفع کر دیتے ہیں، اور پھر زندگی میں پیار سلامت رہتا ہے۔ دیکھیں،
ٹرینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پیسنجر ٹرین، دوسری کو کہتے ہیں ایکسپریس ٹرین۔ پیسنجر ٹرین ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر رکتی ہے، بڑی دیر کے بعد منزل پر پہنچتی ہے۔ اگرچہ اس کا کرایہ بھی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس پر سفر کرنا پسند نہیں کرتے۔ دوسری پیسنجر ٹرین کی ٹکٹیں منگواتے ہیں اور ایڈوانس بکنگ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ چلتی بہت تیز ہے اور دوسرا چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر کھڑی نہیں ہوتی، ایک آدھ اسٹاپ کر کے سیدھا منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں۔ کچھ بندوں کی مثال پیسنجر ٹرین کی طرح ہوتی ہے، ذرا سی بات ہوئی بیوی سے الجھ پڑے، چلو اسٹیشن پر کھڑی ہے گاڑی، 2 دن نہیں بول رہے، پیسنجر ٹرین کھڑی ہے، پھر 2-4 دن بعد موڈ کچھ صحیح ہوا، 1 ہفتہ گزرا، پھر کھانا گرم نہیں ملا، سالن ٹھنڈا تھا، چھوٹی سی بات پر پھر الجھ پڑے، پھر ٹرین کھڑی ہے، ہر دوسرے چوتھے دن دوسرے مہینے ان کا کوئی نہ کوئی اسٹیشن آیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسپریس ٹرین جیسی زندگی گزارنے والے۔ ایکسپریس ٹرین تیز اسپیڈ کے ساتھ بھاگتی ہے اور اگر کوئی اسٹیشن آ جائے تو تھوڑی سی اسپیڈ آہستہ کر کے اسٹیشن سے گزر کر پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اچھے انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اگر گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے، 1-8 دن کے لیے زندگی کی رفتار کم ہو جائے، پھر رفتار پکڑ لیتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کامیاب گزرتی ہے۔ اس لیے ایکسپریس ٹرین جیسی زندگی گزاریں۔ جب کبھی ایک غصے میں آ جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ تحمل مزاجی سے کام لے۔ بیک وقت دونوں کا غصے میں آ جانا معاملے کو بے حد خراب کر سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔